السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جس میں 4 حرفی الفاظ اور ان سے بننے والے جملے پیش کیے جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اردو زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کو یہیں پر توشہ فراہم کیا جائے گا اردو زبان لکھنے، پڑھنے اور اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنے کا۔ آج کا سب سے پہلا جملہ ہے زینہ۔ زینہ، زا یا زر زی، نون ہا زبر نہ، زینہ۔ زا یا زر زی، نون ہا زبر نہ، زینہ۔ اس کا معنی ہے سیڑھی۔ جیسے ہم کہیں چڑھتے ہیں کسی اونچائی پر تو وہاں پر جو سیڑھی بنی ہوتی ہے اسے سیڑھی کہتے ہیں، اسے زینہ کہتے ہیں۔ تو اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا، فلاں عمارت کا زینہ میں چڑھ رہا تھا، فلاں عمارت کا زینہ میں چڑھ رہا تھا، یا اس کے گھر کا زینہ میں چڑھ رہا تھا۔ سینہ، سین یا زر سی، نون ہا زبر نہ، سینہ۔ اس کا معنی ہے چھاتی، انسان کی چھاتی یا کسی بھی چیز کی چھاتی، کسی بھی چیز کی چھاتی۔ سینہ، چھاتی۔ جیسے تمہارا سینہ بہت چوڑا ہے۔ شیرہ، شین یا زر شی، را ہا زبر رہ، شیرہ۔ شین یا زر شی، را ہا زبر رہ، شیرہ۔ اس کا معنی ہے خاص قسم کا چاشنی، خاص قسم کی چاشنی۔ شیرہ اس کو کہتے ہیں جو شکر وغیرہ کو زیادہ تپا کر اور اس کے بعد اسے پانی جیسا بنا دیا جاتا ہے، اسے شیرہ کہتے ہیں، یا رس وغیرہ ہو تو چاشنی، اس کا معنی ہے چاشنی۔ گلاب جامن کا شیرہ بہت عمدہ ہے، یعنی اس کا رس بہت اچھا ہے، اس کی چاشنی بہت اچھی ہے۔ خیمہ، خا یا زبر خی، میم ہا زبر مہ، خیمہ۔ خیمہ اس کا معنی ہے پڑاؤ ڈالی ہوئی جگہ۔ کوئی انسان کہیں پر رکتا ہے تو وہاں پر کچھ پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور اسے جو تمبو وغیرہ لگاتا ہے اسے کہتے ہیں خیمہ۔ میں نے یہاں پر خیمہ گاڑ دیا، یعنی یہاں پر میں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ نیزہ، نیزہ اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کی برچھی جس میں نوک اور دھار ہو، جس سے کسی موذی جانور کا، کسی تکلیف دینے والے جانور کو نقصان پہنچایا جا سکے، اسے نیزہ کہتے ہیں۔ نیزہ اور برچھی، اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے، آپ کے پاس نیزہ ہو تو آپ مجھے دے تاکہ میں اس سانپ کو مار سکوں۔ میوہ، میم یا زر می، واو ہا زبر واہ، میوہ۔ اس کا معنی ہے پھل، فروٹ یا پھر خشک میوہ، اس سے ڈرائی فروٹ مراد ہوتے ہیں، یعنی بادام، کاجو، کشمش۔ اور میوہ سے ایسے ہی میوہ بولا جائے تو اس سے پھل فروٹ وغیرہ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے بازار سے کچھ میوے لے آؤ۔ بھوسا، بھوسا، با میں ہا لگا بھا اور واو ساکن تو بھو، سین ہا زبر سہ، بھوسا۔ اس کا معنی ہے جو گیہوں وغیرہ کا چھلکا جو پسانے کے بعد الگ ہو جاتا ہے، گیہوں وغیرہ کا چھلکا، یا آٹا کے اندر جو بھوسا ہوتا ہے چھلکا کے مانند، جسے چنی سے چال کر الگ کیا جاتا ہے، اسے بھوسا کہتے ہیں، اور اسی کو جانوروں کی خوراک کے طور پر دیا جاتا ہے۔ کوچا، کوچا اس کا معنی کاف واو پیش کو، چا ہا زبر چہ، کوچا۔ اس کا معنی ہے گلی۔ گلی یعنی جو گاؤں میں چھوٹا موٹا راستہ، چھوٹا چھوٹا راستہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے نکلا ہوتا ہے، وہ اسے گلی کہتے ہیں۔ کوچا، تیری گلی یا تیرا کوچا بہت صاف ستھرا ہے، تیرا کوچا بہت صاف ستھرا ہے، یعنی تیری گلی بہت زیادہ صاف ستھری ہے۔ کوزہ، کاف واو پیش کو،
زا ہا زبر زہ کوزہ، اس کا معنی ہے پیالہ، تمہارے پاس ایک چھوٹا سا کوزہ ہے تو تم مجھے دے دو۔ بندہ، با نون زبر بن، دال ہا زبر دہ، بندہ، اس کا معنی ہے غلام۔ جیسے یہ فلاں کا بندہ ہے، یعنی فلاں کا غلام ہے، اور بندہ کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہو تو اللہ کا بندہ، یعنی سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بستہ، با سین زبر بس، تا ہا زبر تہ، بستہ، اس کا معنی ہے کتابوں کا تھیلا۔ بستہ یعنی کتابوں کا تھیلا، تم اپنے بستے کو ہاتھ میں لے لو، یعنی تم کتابوں کا تھیلا ہاتھ میں لے لو۔ جلسہ، جیم لام زبر جل، سین ہا زبر سہ، جلسہ، اس کا معنی ہے محفل، مجلس، جو مجلس سجتی ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز میں ایک قسم کی بیٹھک جو آتی ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے بھی جلسہ کہتے ہیں۔ قصہ، قاف زیر قی، صاد پر تشدید، تو قاف صاد زیر قص، صاد ہا زبر صح، قصہ، اس کا معنی ہے واقعہ، حکایت، کہانی۔ تم میرے سامنے قصے بیان کرو، اور جلسہ کا استعمال فلاں جگہ جلسہ ہے، فلاں جگہ جلسہ ہے، چلو آتے ہیں۔ قصہ، مجھے قصہ سناؤ۔ کمرہ، کاف میم زبر کم، راہ ہا زبر رہ، کمرہ، اس کا معنی ہے روم، یعنی بڑے سے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا ہو، اسے کہیں گے کمرہ۔ فلاں کمرے میں لے چلو، فلاں کا کمرہ کہاں ہے؟ گھنٹہ، گاف میں ہا لگا گھا، نون ساکن، گھن، ٹا ہا زبر ٹہ، گھنٹہ، اس کا معنی ہے گھنٹہ وہ چیز جو جس پر مار کر بجایا جائے اسے بھی گھنٹہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اسے بھی گھنٹہ کہتے ہیں۔ گویا وقت کی ایک مقدار بھی گھنٹہ کہلاتی ہے، اور جو چیز لوہے کی بنی ہوتی ہے جس پر کسی دوسری چیز سے مارا جاتا ہے اسے بھی گھنٹہ کہتے ہیں۔ تو دونوں کا استعمال اس طریقے سے ہے، ایک گھنٹے میں آتا ہوں، یہ تو وقت کی تعین والا استعمال ہوا۔ دوسرا، فلاں آدمی گھنٹہ بجاتا ہے، تو یہ دوسرا استعمال ہوا۔ سرما، سین را پیش سو، را ساکن، سین را پیش سر، سر میم ہا زبر مہ، سرما، اس کا معنی ہے آنکھ میں لگانے کی چیز، آنکھ میں ایک خاص قسم کے آنکھ میں لگانے کی چیز جو آنکھ کی راحت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جیسے تم نے سرما لگایا۔ عہدہ، عین ہا پیش عہ، دال ہا زبردہ، عہدہ، اس کے معنی ہے منصب، مقام، مرتبہ۔ تمہارا کون سا عہدہ ہے، یعنی تم کس مقام پر ہو، تمہارا منصب کیا ہے۔ عمدہ، عین میم پیش عم، دال ہا زبردہ، عمدہ، اس کا معنی ہے اچھا، بہتر۔ فلاں آدمی بہت عمدہ ہے، فلاں کا اخلاق بہت عمدہ ہے۔ رشتہ، راشین زیر رش، تا ہا زبرتہ، رشتہ، اس کا معنی ہے جو جسمانی یا خاندانی تعلقات، جیسے وہ میرے رشتے میں پڑتا ہے، وہ میرا رشتے دار ہے۔ زندہ، زانون زیر زن، دال ہا زبردہ، زندہ، اس کا معنی ہے زندہ ہونا، یعنی زندہ اور مردہ، جس میں جان ہو اسے کہیں گے زندہ، اور جس میں جان نہ ہو اسے کہیں گے مردہ۔ یہ سانپ اب تک زندہ ہے۔ فقرہ، فازیر فی، قاف ساکن، را ہا زبر رہ، فقرہ، یا فا قاف زیر فق، را ہا زبر رہ، فقرہ، اس کا معنی ہے ٹکڑا، عبادت کا ٹکڑا، اس کو بھی فقرہ کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے جھانسا، اس کا دوسرا معنی ہے جھانسا، عبادت کا ٹکڑا۔ یہ لفظ فلاں کتاب کا فقرہ ہے، یعنی فلاں کتاب کی عبادت کا ٹکڑا ہے، تم اسے فقرہ مت دو، یعنی تم اسے جھانسا مت دو۔
اجلا کپڑا. اب انہی الفاظ سے جو جملے بنائے جاتے ہیں وہ جملے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اجلا کپڑا، الف جیم پیش اج، لام الف زبر لا، اجلا، کاف پا زبر کپ، ڑا الف زبر ڑا، اجلا کپڑا. اس کا معنی ہے سفید کپڑا. چھوٹا خیمہ یعنی اجلا کپڑا، سفید کپڑا. اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا زید اجلا کپڑا پہنا ہے. چھوٹا خیمہ، چا میں ہاں لگا چھ، واو ساکن، چھوٹا الف زبر ٹا، چھوٹا. خیمہ، خا یا زبر خی، میم ہا زبر مہ، چھوٹا خیمہ. اس کا معنی ہے جو تمبو وغیرہ لگایا جاتا ہے، خیمہ وغیرہ، وہ چھوٹا ہے. جیسے بکر کا خیمہ چھوٹا ہے یا بکر کا چھوٹا خیمہ ہے. ڈھیلا موزہ، ڈھیلا، دال میں ہاں لگا ڈھا، یا ساکن، ڈھی، لام الف زبر لا، ڈھیلا، میم واو پیش مو، زا ہا زبر زہ، ڈھیلا موزہ. اس کا معنی ہے جو پورے طور پر فٹ نہ بیٹھتا ہو، پورے طور پر پاؤں اس میں نہ آتا ہو بلکہ پاؤں سے گر جاتا ہو، ایسا موزہ. ڈھیلا موزہ یعنی لوز موزہ. عمر کا موزہ ڈھیلا ہے یا عمر کے پاس ڈھیلا موزہ ہے. عمدہ جلسہ، عمدہ کے معنی بہترین، عین میم پیش عم، دال ہا زبردہ، عمدہ، جیم لام زبر جل، سین ہا زبر سہ، عمدہ جلسہ. اس کا معنی ہے بہترین جلسہ، بہترین محفل. فلاں جگہ عمدہ جلسہ ہوا. تارہ چمکا، تارہ اس کے معنی تارہ، چاند ستارہ میں تارہ، تارہ وغیرہ. اور چمکا، چین چا میم زبر چم، کاف الف زبر کا، چمکا. اس کا معنی ہے چمکنا. تارہ چمکا یعنی فلاں جگہ تارہ چمکا یا آسمان میں تارہ چمکا. غوطہ مارا، غین واو پیش غو، تا ہا زبر تہ، غوطہ، میم الف زبر ما، را الف زبر را، مارا. غوطہ مارا یعنی پانی میں ڈبکی لگایا. عمر نے پانی میں غوطہ مارا. موزہ پہنا، فلاں شخص نے موزہ پہنا. بستہ کھولا، با سین زبر بس، تا ہا زبر تہ، بستہ، کھولا. کاف میں ہا لگا کھو، واو پیش واو پر جزم، کھو، لام الف زبر لا، کھولا. بستہ کھولا یعنی فاطمہ نے بستہ کھولا. میوہ کھایا، میں نے میوہ کھایا. دریا چڑھا، دال را زبر در، یا الف زبر یا، دریا. چا زبر چا، اڑا میں ہا لگا اڑھا، الف لگا چڑھا، دریا چڑھا. اس کا معنی ہے دریا کا طغیانی پر آنا، سیلاب آنا. یہ ایک قسم کا محاورہ ہے، دریا چڑھنا. دریا چڑھا یعنی سیلاب آ گیا. اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا فلاں جگہ کی ندی میں دریا چڑھ گیا یعنی سیلاب آ گیا. بھوسا ڈھویا، بھوسا، با میں ہا لگا بھا، واو ساکن، بھو، سین ہا زبر سہ، بھوسا. دال میں ہا لگا ڈھا، واو ساکن، ڈھو، یا الف زبر یا، ڈھویا. بھوسا اس کے معنی ہے چھلکا، گیہوں وغیرہ کا چھلکا. اور ڈھونا اس کا معنی ہے اٹھانا، کوئی چیز اٹھانا، اس کو کہتے ہیں ڈھونا. بھوسا ڈھویا، بکر نے بھوسا ڈھویا یعنی بکر نے بھوسا اٹھایا. گھنٹا بجا، گھنٹا بجا یعنی کوئی جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے گھنٹا، وہ بجا، اس کی آواز آئی. لوہے کو لوہے پر یا کسی چیز کو لوہے پر مارا جائے تو جو آواز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گھنٹا. لڑکی موزہ بنتی ہے، لڑکی موزہ بنتی ہے. اس کا معنی ہے یہ تو پورا صاف ظاہر ہے، لڑکی موزہ بنتی ہے. بننا یعنی کسی چیز کو دھاگے سے، دھاگا وغیرہ لے کر سوئی سے جو اچھے طور پر بنتے ہیں، ایک کو ایک میں بوٹتے جاتے ہیں، فٹ کرتے جاتے ہیں، گیڑا لگاتے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں لڑکی موزہ بنتی ہے. گنگا جمنا سے بڑی ہے یعنی گنگا ندی جمنا سے بڑی ہے.
یہ کچھ الفاظ تھے، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اسے پڑھ کر اور لکھ کر اور ساتھ ہی اس کو استعمال کر مشق کریں گے، اور یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔